قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، سنت ہے پڑھا جائے، بلکہ آپ تاریخ کے بڑے سامع سننے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وصیت میں ہے کہ یا علی، میرے دفن کرنے کے بعد میرے چہرے کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ بیوی کی مستند ترین وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، تو اس کا تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مرنے والے کے لیے ثواب کا موجب بنتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، جس بندے نے پوری زندگی قرآن کی طرف پشت کی، قرآن کی کوئی بات نہیں مانی، اب مجھے بتاؤ جب وہ مر گیا تو قرآن میں پڑھ رہا ہوں، قرآن اس کو کہتا تو ہوگا نا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح وہ کربلائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں بھی جملہ تھا، ویسے بھی روایات میں بھی ہے کہ ایک خاتون پوری زندگی بے حجاب رہے، پوری زندگی پردہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہم کفن پہ کفن، چادر پہ چادر، اور غیر محرم اس کا چہرہ نہ بکھیائے۔ کیا مرنے کے بعد اس پہ حجاب واجب تھا یا زندگی میں بھی تھا؟ یہ اگلے دن میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا، یقین کرو لذت آئی۔ وہ لکھتا ہے قسم بخدا، جس طرح غیر محرم کے لیے اس مردہ خاتون کا چہرہ دیکھنا اب حرام ہے، مرنے کے بعد زندگی میں بھی غیر محرم پہ اسی طرح چھپانا بھی واجب تھا، غیر محرم کا دیکھنا بھی حرام تھا۔ کبھی نہیں آئے دروازے قرآن پہ کہ آ قرآن ہم تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں۔ اور یقین کرو ایک عالم دین ہے ہمارے علوم قرآن میں ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں، حافظ سید محمد حیدر، جامعہ بعثت چنیوٹ کے مسئول ہیں، مؤسس ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے شیعو یاد رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی قرآن کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے، میدان معاشر میں سید الانبیاء ہمارے خلاف ہی FIR کٹا دیں۔ اور انہوں نے یہ جملہ بھی کہا کہ وہ FIR میں جو عبارت سید الانبیاء نے لکھوانی ہے نا، اللہ نے پہلے اس کو اپنا قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سید الرسل کہیں گے خدایا میری اس امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ وہاں آپ خود سوچیں، میرے اور آپ کے خلاف اگر یہ FIR وہاں کاٹی گئی اور کٹوانے والے بھی سید الانبیاء ہوں گے تو پھر بنے گا کیا؟ اس لیے قرآن کو اہمیت دو علی والو۔ میں عموماً سوچتا ہوں، عرض بھی کرتا ہوں کہ شاید کسی بدبخت کا گزارا اپنی جگہ پہ قرآن کے بغیر ہو جائے، لیکن شیعہ علی ابن ابی طالب کا تو گزارا نہیں ہوتا، جو سید الانبیاء سے سن چکے ہیں کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ وہ لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ میرے بھائی اگر تم دروازے قرآن پہ جاؤ گے، قرآن تمہیں علی دکھائے گا۔
اور اگر دروازے علی پہ جاؤ گے، علی تمہیں اپنے وصیت نامہ میں بھی قرآن کو اہمیت دینے کا حکم دے گا۔ جب قرآن پڑھیں گے تو یہ آیت آئے گی نا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہستی ہے جو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، قرآن واضح کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہستی ہے جو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر رہی ہے۔ پوری انسانیت کو چیلنج ہے، بتاؤ یہ تیسرا حالت نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اور جب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر علی ولی اللہ بدعت کیسے ہے؟ پھر علی ولی اللہ ایک حقیقت ہے، قرآنی فیصلہ ہے۔ یہ علی ولی اللہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، ہم نے گھڑا نہیں۔ قرآن نے کہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے، شیعہ یہی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جذبات سے قرآن علی نہیں ملے، ہمیں قرآن سے ملے، قرآن۔ اور جب ہم دروازے امیر المومنین پہ جاتے ہیں تو حضرت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ فی القرآن۔ او لوگو، تمہیں خدا کا واسطہ قرآن کو اہمیت دو، کہیں تمہارا غیر قرآن کے مسئلے میں تم سے آگے سبقت نہ لے جائے۔ امیر المومنین کو جو خطرہ تھا ہم نے وہ ثابت کیا۔ یہ تو خدا بھلا کرے ملت ایران کا کہ جب سے انقلاب آیا وہاں 3 سالے بچوں نے بھی قرآن پہ بات کرنا شروع کی۔ آپ کے سامنے ہے سید محمد حسین طباطبائی، 3 سال کا تھا، میں نے وہ دیکھی ان کی وہ ویڈیو۔ جو بھی بات کوئی پوچھتا تھا وہ سید زادہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا۔ 3 سال کا بچہ، کوئی ایج نہیں ہے میرے بھائی۔ اور دنیا نے مجھے، گورنر مکہ نے دعوت دی، مکہ پہنچے، آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ میں سے کچھ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی کہ وہ بالکل وہ دنیا کے بڑے بڑے قاری قرآن مفسر مکہ آئے ہوئے ہیں، گورنر مکہ نے بلائے ہوئے ہیں، اور اس ایک سیدزادہ پہ سوال کر رہے ہیں۔ یقین کرو، ایک جو عربی میں ایک عرب تھا بات کر رہا تھا، اس نے جب ان کے سوال و جواب سنے نا سیدزادے کے، تو وہ کہتا ہے یار میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ عیسیٰ جو آسمانوں پہ ہے یہ کہیں وہی تو نہیں۔ یقین کرو اگر آپ وہ سنیں تو اس میں یہ چیز ہے، کافی سال پہلے میں نے سنی تھی۔ تو جب سارے سوالوں کا ایک سوال ان پہ یہ آیا کہ آقا مجھے یہ بتاؤ تمہیں لباس کون سا پسند ہے؟ بہت چھوٹے بچے سے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، لباس التقوی ذالک خیر، سب سے بہتر لباس تقوی الہی کا لباس، تقوی الہی کا لباس۔ بالآخر گورنر مکہ نے کہا جب مرعوب ہوئے، ایک تو ان کو مکہ یونیورسٹی کی PhD کی اعزازی ڈگری دی 3 سالہ بچے کو،
اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، سعودی عرب بڑی حکومت ہے، آپ کچھ مانگیں اور میں دوں۔ یقین کرو وہ لکیریں بھی فرش پہ کھینچ رہا تھا اور مسکرا کے کہتے ہیں اگر تجھ سے مانگنا ہے نا تو پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم دشمن اہل بیت سے اگر کوئی چیز ہم نے مانگنی ہے تو اہل بیت سے محبت کرو۔ محبت۔ جب انسان قرآن مجید میں غور کرتا ہے یقین کرو وہ علم کے دریا بہتے ہیں۔ یہ قرآن کا وصف ہے، جتنا بھی غور کرو گے اتنے جدید مطالب سامنے آئیں گے۔ ہر کتاب کو ایک بار، دو بار، 10 بار پڑھنے سے انسان تھک جاتا ہے، مگر کوئی بتائے کہ میں قرآن کو ہر روز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں، نہیں۔ جن کو لذت ہے وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ نئی سے نئی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کوئی ایک زمانے کے لیے تو ہے نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ اس زندہ انسان کی ہر ضرورت قرآن میں ہے، حاصل کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہونا چاہیے۔ قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی یہی خواہش ہوا کرتی ہے۔ یقین کرو کئی فقہی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں نا، مثلا معصوم سے کوئی بندہ آپ جیسا مومن سوال پوچھتا ہے کہ مولا یہ مسئلہ کیا ہے، تو معصوم جواب دیتے ہیں تو بندہ مطمئن ہو کے خاموش ہو جاتا ہے۔ معصوم کے کئی حسرت کے جملے میں نے آگے روایات میں پڑھے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ حکم قرآن کی کس آیت میں ہے؟ یعنی معصوم اپنی فکر کو قرآن کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ علی اور اولاد علی نے جو کہا ہے وہ قرآن میں ہے، قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی قرآن ہے۔ یعنی قرآن الفاظ کی شکل میں ہے اور عملی شکل میں مجسم دیکھنا ہو تو علی اور اولاد علی۔ اور میرے سامنے ہے وہ ام المومنین کی روایت، سید الانبیاء کے وصال کے بعد حضرت کی ذات پہ صلوات پڑھنے آ کر کسی نے آ کے مائی صاحبہ سے پوچھا تھا، ام المومنین سے، کہ یہ تو بتاؤ پیغمبر خدا کا اخلاق کیسا تھا؟ سوال کیا کسی بندے نے آ کے، تو بی بی فرمانے لگیں ام المومنین تفصیل سے بیان کروں یا مختصر؟ تو سائل کہتا ہے کہ آپ مختصر ہی بیان کر دیں۔ تو بی بی نے فرمایا خلقہ قرآن، اگر انسانی شکل میں قرآن دیکھنا ہو تو زہرا کا بابا ہے، چلتا پھرتا قرآن۔ تو جس کو ام المومنین نے کہا چلتا پھرتا قرآن ہے، وہی سید الانبیاء کہتے ہیں علی میرا نفس ہے۔ اور قرآن نے تائید بھی کی ہے، آیت مباہلہ اس پہ شاہد ہے کہ انفسنا کی تفسیر علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر علی نفس پیغمبر ہے اور پیغمبر چلتا پھرتا قرآن ہے تو یہ پھر بات پر حق ہے کہ علی ناطق قرآن ہے۔ بولتا ہوا قرآن، چلتا پھرتا قرآن۔ تو معصوم کی فرمودات، معصوم کی سیرت طیبہ کوئی قرآن سے ہٹ کے نہیں، وہی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن بھی اہل بیت کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔
یہ واضح ہے، واضح ہے، نہیں سمجھ۔ اقبال نے بھی کہا تھا، مجھے شعر تو نہیں آتا، کہ کچھ آیتیں محکم ہیں جن کو ہر کوئی جانتا ہے، کچھ متشابہ ہیں۔ متشابہ کون ہوتی ہیں؟ کہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ متشابہ کا علم ان کے لیے خدا نے مختص کیا ہے جن پہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اقبال کے شعر کا یہ جملہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں متشابہ آیات نازل کر کے قیامت تک دنیا والوں کو اہل بیت کا محتاج بنا دیا۔ کیا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ قدر کرو، کم از کم وہ آیتیں جن کا آغاز ہی آمنو سے ہے۔ تو پھر یہی ہے نا کہ اللہ کا خطاب تم سے ہے، تو علی والوں کو کم از کم وہ آیتیں ہیں ان کا معنی تو آنا چاہیے جو اللہ کا خطاب ہی فقط ان سے ہے۔ لیکن ہم بے قدرے ہیں میرے بھائی، ہم سر کے جملے قائم ہیں، سور میں پڑھ دیں نا جی، یا ایھا الذین آمنوا پڑھیں گے پھر بھی واہ واہ سبحان اللہ، قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو خطاب کافروں سے ہے، ہم کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت پہ بھی سبحان اللہ، جہنم کی آیت کو سور میں پڑھ دو وہ بھی سبحان اللہ، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے معصوم ہستی جب آیات ایسی جنت والی پڑھتی تھی، مثلا یا ایھا الذین آمنوا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت میں ہے، صلوات پڑھیں آپ، کہ حضرت جب تلاوت کرتے تھے نا ان آیات کی جن میں یا ایھا الذین آمنوا ہوتا تھا، تو یا ایھا الذین آمنوا کی تلاوت کر کے امام حسن مجتبی رک جاتے تھے، رک کے کہتے کیا تھے؟ لبیک لبیک لبیک، فرماؤ او میرا خالق مجھے کیا فرمانا چاہتا ہے؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا معنی یہ ہے مومن، مومن کانی نہ دھرے نہیں، دکھ تو ہوتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، خدا کے لیے قرآنی بنو۔ اگرچہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہمارا مزاج قرآنی نہیں ہے، افسانی ہے۔ میں بھی آپ میں سے ایک ہوں، میں کو باہر کی مخلوق تھوڑی ہوں، آپ جیسا ہوں جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، اصلاً مزاج قرآنی نہیں ہے، لیکن اگر ہدایت چاہتے ہیں تو قرآنی مزاج بنانا پڑے گا، پھر کوئی دین سمجھ آئے گا، پھر کوئی عقیدہ بنے گا، پھر کوئی نظریہ بنے گا، پھر کوئی مطلب انسان سمجھے گا کہ میں کیوں آیا۔ السلام نے ایک دن پوچھا، یا ابن الیافور تیرا ہم اہل بیت کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ کیا امام کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا۔ امام کا سوال اور اس کا جواب، کیونکہ تیری اور میری ہدایت اس میں مضمر ہے، اس لیے امام کبھی سوال کر دیتے ہیں، ورنہ امام کو پتہ ہوتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ تو تیرا کیا عقیدہ ہے اہل بیت کے بارے میں؟ کہا مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں ایک انار ہو اور آپ اس انار کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور کہیں یہ جو دائیں ہاتھ والا آدھا حصہ ہے یہ حلال ہے، یہ بائیں والا آدھا حصہ حرام ہے۔ اگر آپ ایسا کہیں میں اسی آدھے کو حلال سمجھوں گا جس کو آپ نے کہا یہ حلال ہے، اور جس آدھے کو آپ نے حرام کہا میں اس کو حرام کہوں گا۔ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ انار ایک ہے، میرے سامنے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، آدھا حلال کیسے آدھا حرام کیسے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، امام نے جو کہہ دیا۔ یا رسول اللہ، یا اب یہاں نہ سوچ کہ بھئی صبح کی 2 رکعت کیوں، بھئی مغرب کی 3 کیوں، ہم پائتنی ہیں ہم 5 پڑھ لیں گے، ہم 3 کیوں پڑھیں۔
مغرب اور مثلا عشاء کی آگے 4 کیوں، گھر میں 4 کیوں، سفر میں 2 کیوں، یہاں کیوں کہنے کا تجھے حق نہیں، کیونکہ تو نے سوچ سوچ کے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، محمد نے پڑھ کے دکھایا ہے، مجھے اعتراض کا یہاں حق نہیں۔ لیکن وہاں تک جو میں نے پہنچنا ہے، وہاں تو ہزاریں سوچیں سوچنا ہے کہ اندھا بن کے اس لیے شیعہ ہوں چونکہ شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہوں اور کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تو اتنی بڑی دلیل نہیں ہے، یہ تو بت پرست بھی کہتے تھے کہ ہم کیوں بت پرست ہیں، چونکہ بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ تو ان والی دلیل ہے۔ ہاں میں شیعہ ہوں چونکہ قرآن بھی کہتا ہے تشیع حق ہے، معصوم کا فرمان بھی یہی کہتا ہے، بس اب میں اس لیے شیعہ ہوں۔ اس لیے میرے بھائی یہ چیزیں ہم سوچیں گے تو سمجھیں گے۔ ہمیں خوراک دی جاتی ہے سوچنا نہیں، قرآن کے بالکل خلاف۔ قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل اس لیے کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اپنی عقل سے سوچو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، لعلکم تتدبرون، تاکہ تم تدبر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ کیوں نہیں قرآن میں غور کرتے؟ کیا ان کے دل پہ تالے لگ گئے ہیں؟ یا کسی اور بدبخت کے دل پہ تالے لگیں تو تالوں کو توڑ اور قرآن میں غور کر، پھر پتہ چلے گا علی اللہ نہیں، علی ولی اللہ ہے۔ کیا ہے یہ ساری چبلا ایسے واسطے جو کہ قرآن میں غور ہی نہیں کیا۔ سورہ قل هو اللہ احد کا معنی ہی نہیں آتا، اگر اسی کا معنی آ جاتا سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ صمد ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کا کوئی ماں باپ بھی نہیں۔ جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا ماں باپ کوئی نہیں، وہ اللہ ہوتا ہے۔ جس کا ابو طالب عمران جیسا بابا ہو وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ جو لم یولد ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، جس کے حسنین جیسے بیٹے ہوتے ہیں وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کا کوئی ہمسر نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہے، جس کی ہمسر زہرا ہو وہ علی ولی اللہ ہوتا ہے۔ سادہ سادہ قرآن تھا، ہمارے جاہلوں نے پتہ نہیں ہمیں کہاں لے گئے، اور پڑھ نہ قرآن نہ حدیث نہ تاریخ نہ روایت، تباہ کر دیا معاشرے کو۔ سوچ، تیرے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہونا چاہیے، صحیفہ سجادیہ ہونا چاہیے، پھر پتہ چلے گا دین ہے کیا۔ شیعہ رسموں کا نتیجہ نہیں، شریعہ تشیع عین قرآن اور حدیث کے مطابق جو دین ہے وہ تشیع ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے برادر آئے ہیں پڑھنے والے، میں زیادہ تنگ آپ کو نہ کروں، آج بھی آیا تو پہ گاٹے گیا، لیکن میرے بھائیوں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ جو میں نے سمجھا ہے وہ میں نے بتانا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اس سے قرآن کی بھی قدر کرو، اہل بیت علیہ السلام کی بھی قدر کرو۔ اہل بیت علیہ السلام قرآن جیسے ہیں۔ امام زمانہ کی وہ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن۔ یہ شریک القرآن تو مراد پنجابی والا شریک ہے، ہم ایک شریک ہم لیتے ہیں جو ہمارا مخالف ہو یا فلانا شریک ہے، یہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح قرآن آتی ہے اس طرح امام زمان آتی ہے، یہ عادی ہونے میں شریک ہے، معصوم ہونے میں شریک ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دین سمجھو، اس دین پہ بڑی قدر، کتنی قیمت ادا کر لے زہرا کی۔ مجھے یہ بتاؤ، میرے عزیز القدر بھی یہی پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بچ گیا حسین ابن علی کا؟
یارو انصار چلے گئے، جوان بیٹے، علی اصغر جیسا شہزادہ، عباس جیسے بھائی، سب شہید ہو گئے۔ لکھے علامہ علی نقی علیہ الرحمہ بڑا جملہ لکھ کے کہتے ہیں حسین ابن علی نے عباس و اکبر و قاسم و اون و محمد سے بڑھ کے ایک چیز قیمتی پیش کی ہے دین کو بچانے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی بہنوں کے برقعے، اپنی بہنوں کی چادریں۔ وہ میرے بھائی اور بزرگوں، تاریخ میں عجیب جملہ ملتا ہے۔ علامہ اختروا صاحب قبلہ مرحوم پڑھ رہے تھے کہ جب مظلوم کربلا آخری الوداع کر کے جانے لگے نا، تو ایک جملہ فرمایا، میری بہن زینب، میری بیٹی فاطمہ کبریٰ کہاں ہے؟ فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی، امام علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اپنی بیٹی کے سر پہ چادر کو ٹھیک کیا، اور دامن عباس ایک پٹی کو پھاڑ کے چادر کو اپنی بیٹی کے سر کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر یہ حکم بھی دیا کہ ساری بیویاں اسی طرح سر پہ چادریں باندھ لو جس طرح میں نے بیٹی فاطمہ کبریٰ کے سر پہ باندھا ہے۔ تو بہنوں نے رو کے پوچھا، میرا بھیا اس کا راز کیا ہے؟ رو کے کہنے لگے، زینب ہو سکتا ہے میرے بعد تمہیں جنگلوں میں دوڑنا پڑے، اور جب خاتون جنگل میں دوڑے یا کہیں دوڑے اس کے سر سے چادر ڈھل جاتی ہے، چادروں کو باندھ لو اپنے سر پہ۔ میرے بھائیو، یہ فاطمہ کبریٰ روایت کرتی ہے کہ جب میرے بابے کی شہادت ہو گئی نا، میں دروازے پہ، خیمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب مسلمان ہمارے ساتھ کریں گے کیا۔ اسی اثنا میں میں نے ایک گھوڑے سوار کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس میں میرے خیمے کا رخ کیا۔ جب میرے قریب آیا میں نے جنگل میں دوڑنا شروع کیا۔ ابھی بھی کہتے بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک نیزہ میری پشت میں آ کے لگا، حسین زادی منہ کے بل زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت ہوئی سنبھلا، جب سرحانے بیٹھی ہیں زینب کبریٰ، پیار کر کے کہتی ہیں بیٹی